الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کے اندر
کامیابی کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی میں راحت و آرام پانے کے لیے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے وہ لمحات عطا فرمائے جس کے بارے میں قرآن مقدس میں اعلان ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، ہم نے آپ کے طریقوں کو ساری کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے کامیابی کے لیے۔ منزل کا پتہ ہو اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا بھی تعین ہو چکا ہو، اور پھر دو راستوں میں سے اس راستے کا یقین بھی ہو کہ اس راستے پر چلوں گا تو دنیا کے لٹیرے میرے ایمان پر، میرے دنیا کے وقار اور میری دنیا کی زندگی اور نیکیوں پر ڈاکہ ڈالیں گے، اور اگر دوسرے راستے پر چلوں گا تو اس راستے پر چلنے میں اللہ کی مدد آئے گی اور دنیا کی زندگی میری کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی اس کامیابی زندگی پر بنے گی۔ اور منزل کے بارے میں بتلا دیا کہ انسان تیری منزل پیسہ نہیں، تیری منزل دنیا نہیں، تیری منزل جو ہے یہ مکان اور اولاد نہیں، یہ تو ایک اس منزل پر پہنچنے کے لیے اسٹاپ ہے۔ کبھی پیدائش، کبھی بچپن، کبھی لڑکپن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، اسی میں زندگی میں کبھی غمی کے لمحات، کبھی خوشی کے لمحات، کبھی شادی، کبھی میت، کبھی رونا، کبھی ہنسنا، کبھی اولاد کی خوشی، کبھی اولاد کا غم، یہ مراحل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کی امانت سمجھنا، ان ساری چیزوں کے حاصل ہونے سے پہلے اس بات کا یقین ضرور رکھنا کہ ان چیزوں کو تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ جب انسان کسی شہر میں جاتا ہے، وہاں کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، تو وہاں کی چیزوں سے متاثر ہو کر وہاں نہیں رہنے لگ جاتا۔ جب تک اپنی منزل پر واپس نہ لوٹے تو وہاں کی چیزیں اسے سکون نہیں دیتی۔ سکون تو اسے گھر کی سادہ سی روٹی اور گھر کے بستر پر ہی ملتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا مانند ہے ایک خوبصورت سانپ کے، اور اس سانپ کے نقش و نگار کو دیکھ کر اس سانپ کے قریب نہ جانا، اس کی خوبصورتی کے اندر ایسا زہر بھرا ہوا ہے، اگر وہ تمہارے پر حاوی ہوا اور اس نے اپنا زہر تمہارے میں منتقل کر دیا تو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور تمہیں اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تو یہ دنیا بھی ایسی ہے، رنگ برنگے خواب دکھائے گی، اور بڑے بڑے اونچے اونچے باغات ہرے دکھائے گی، اور جب اس کے اندر پھنس گئے یہ تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے، اور اس دنیا کی محنت کو شیطان لوگوں کے اندر منتقل کرنے کے لیے پورے زور و شور سے محنت کر رہا ہے، کیونکہ جب یہ جنت سے نکالا گیا تو اس نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی تھی کہ کائنات کے اندر ہر جگہ ہر مقام پر مجھے پہنچنے کی طاقت دے دے، کل دے دی۔ دوسری کہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں لوگوں کے رگوں کے اندر گھس کر ان کے خون کے ذریعے سرایت کرتا ہوا ان کے دل پر اٹیک کروں، کا دے دیا۔ کہ پھر تیسری مجھے طاقت یہ دے دے کہ قیامت تک موت میرے قریب نہ آئے، کا یہ بھی دے دی۔ کب 3 چیزیں، لوگوں تک پہنچنا، لوگوں کے دلوں پر اٹیک کرنا، اور اسی طریقے سے وسوسے پیدا کرنا، اور موت کا تیرے قریب نہ آنا۔ اب بتا ان تینوں چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد تیرا مقصد
کا مقصد یہ ہے تو بندوں کو اپنے قریب بلائے گا، میں اپنے قریب بلاؤں گا. تو بندوں کو کہے گا کہ اللہ ہے، میں کہوں گا زمین آسمان جو ہے یہ ایک جو ہے وہ ستارہ ہے، اور ایک ستارے پر تم ٹھہرے ہوئے ہو، دنیا ختم ہوگی تو جہان ختم ہو گیا. یہ دنیا انسان ایک مٹی ہے، مٹی میں مل گئی، بس ختم، آگے کا نظام ختم. اور تو قرآن کے اندر جتنی مرضی باتیں بتلائے گا، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، فرشتوں اس کا اعلان بغاوت سنو، اس کا چیلنج سنو. حالانکہ فرشتوں کی فوج بھی میرے پاس ہے، مخلوق کی فوج بھی میرے پاس ہے، درندوں پرندوں کی فوج بھی میرے پاس ہے، انسانوں کی فوج بھی میرے پاس ہے، زمین آسمان کی طاقت بھی میرے پاس ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی میرے تابع، اڑنے والے پرندے بھی میرے تابع، رینگنے والے، چپکنے والے، پھرنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے جانور بھی میرے تابع، انسان کی طاقت اور دماغ بھی میرے تابع. اس نے مجھے چیلنج کیا، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اس کے چیلنج کو قبول کروں گا. نہ میں انسانوں کو ساتھ ملاؤں گا، نہ میں فرشتوں کی طاقت کو ساتھ ملاؤں گا. جہاں جا کے میرے بندوں پہ اٹیک کرے گا، میں اس کے اٹیک کرنے سے پہلے اپنی رحمت والی چادر اپنے بندوں پہ ڈال دوں گا. جہاں گمراہی کے اڈے پیدا کرے گا، جہاں یہ لوگوں کو تباہ کرنے کی، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، قدم قدم پہ میں اپنا گھر بناؤں گا، قدم قدم پہ میں دین کا ادارہ بنوا دوں گا. الہ العالمین لوگوں کو دکانیں بنانے سے فرصت نہیں ہوگی، لوگوں کو مکان بنانے سے فرصت نہیں ہوگی، لوگوں کو پلازے بنانے سے فرصت نہیں ہوگی. دنیا کی امیدوں کے بڑے بڑے پہاڑ ان کے دل کے اندر آ جائیں گے. فرمایا او میرے فرشتوں اعلان کر دو، انہیں کہہ دو تمہارا اللہ ہے نا، سارا دن تم محنت کرو گے دنیا پہ بننے کی. رات کا وقت ہوگا، تم آخری رات کے لمحے میں کہہ دو گے الہی سارا دن تجھے یاد نہ کیا، پروردگار عالم میں تیری یاد سے غافل رہا، الہی مجھے معاف کر دے. فرشتوں میں تمہارے سے نہیں پوچھوں گا، چپ کے پردے میں بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. مکے کے در یتیم میرا حبیب اور میرا لاڈلا نبی، جس کے لیے میرے کائنات کو سجایا، میرا حبیب بس ایک اعلان کر دینا کہ اپنے رب سے دور ہونے کی کوشش نہ کرنا. ریوڑ سے جو جانور علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ جانور جو ہے وہ خوخار بھیڑیوں کے حصے میں آ جاتا ہے. فرمایا جب تم ریوڑ سے علیحدہ ہو جاؤ گے، میری رحمت والی چھتری کے اس نیچے سے جب دوڑنے کی کوشش کرو گے، تمہیں مصیبتیں آن لے گی، پریشانیاں مصیبتیں تمہارے دروازے پہ آئیں گی. کبھی اولاد کی نافرمانی میں آزماؤں گا میرے بندوں، کبھی مال کی پریشانی میں آزماؤں گا، کبھی کرائے کے مکان میں دھکے دلواؤں گا میرے بندوں، کبھی میں تمہیں دکانیں خالی کروانے کو کرواؤں گا، کبھی میرے بندوں اللہ غنی میں تمہیں مال کی تھوڑ دے کے آزماؤں گا، کبھی کپڑے لتے میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی پریشانیوں میں آزماؤں گا. میرا بندہ تھوڑی دیر کے لیے میری رضا پہ راضی ہو جانا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں قبر میں ایسی نیند سلاؤں گا، قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. میرا بندہ تھوڑی دیر میری منشا پہ راضی ہو جانا. الہی کیا کرے گا؟ فرمایا جب بھوک لگے گی غلط قدم نہیں اٹھائے گا، جب بھوک لگے گی حرام کی طرف نہیں دوڑے گا، صبر کر کے بیٹھ جائے گا. الہ العالمین دنیا کہے گی کاروبار کر لے، دنیا کہے گی سود پہ پیسہ لے لے، دنیا کہے گی میرے سے پیسہ لے لے، بزنس کر لے، جب تیرے پاس ہو گیا تو اتنے پہ اتنا دے دینا. نہ میرا بندہ، پکڑنا تو دور کی بات ہے، تھوکنا بھی گوارا نہ کرنا. جتنے لمحے تیرے بھوک میں تیری سانسیں نکلیں گی، مجھے میری کبریائی کی قسم اتنے سال کے میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اگر میرا بندہ، اگر رات اس حالت کے اندر تیری گزر گئی، تجھے کھانے کو نہ ملا، تجھے پینے کو نہ ملا، تو میری رضا پہ راضی ہوا، بندے میں اتنا رحیم و کریم ہوں، کیا پتا ایک رات صبر کرنے پر میں تیری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما کر جنت کے دروازے پہ تیرا نام لکھواؤں گا. کر اور کیا کرے گا؟ فرمایا کبھی میں انہیں عورتوں کی طرف لے کے آؤں گا، کبھی جوان امرد کی طرف لے کے آؤں گا، حسینوں جمیلوں میں کبھی دھوکے دلواؤں گا. اللہ اکبر. ایک اللہ والا فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جانے لگا، رات کا اندھیرا تھا،
کوئی بجلی کا التظام نہیں تھا، گلی میں کھمبے نہیں لگے ہوئے تھے، پولوں پر لائٹیں بلب اویزہ نہیں تھے۔ اس وقت میرے عزیزو لالٹینوں کا دیا سلائی کا التظام ہوا کرتا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے ایک اللہ کا بندہ مسجد میں جانے لگا، شیطان نے اٹکل آ کے کر دی، پاؤں کے اندر کوئی چیز آ کے اڑا دی، زمین پہ گرا، گھٹنے پھوٹ گئے، کپڑے خراب ہو گئے، اٹھ کے اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے کہنے لگا الہی کیا بات ہے، آج اپنے گھر میں جانے نہیں دیتا، الہ العالمین ارادہ تو تیرے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا ہے۔ گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا گھر والی جلدی کر دے۔ گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا میں گر گیا، اللہ والی کپڑے دے، دوبارہ خدا کے گھر میں جاؤں گا۔ جب دوسری مرتبہ کپڑے بدل کے مسجد میں جانے لگا، پھر زوردار ٹھوکر لگی، پھر زمین پہ گرا، کہنے لگا لگتا ہے کوئی نہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر گھر کے اندر آیا، دوسری مرتبہ کپڑے بدلے، پھر خدا کے گھر کی طرف رواں دواں ہوا، مسجد کے قریب پہنچا، پھر پاؤں کے اندر بل آیا، پھر گرا، اور گرنے کے بعد پھر دوبارہ گھر آیا، جا کے رونے لگا الہی کیا کوتاہی ہو گئی، پروردگار عالم کون سی غلطی ہو گئی، کون سا کل کا جرم ہے پروردگار عالم جو تیرے گھر میں مجھے آنے سے منع کر رہا ہے، یا اللہ میری توبہ۔ بیوی سے کہنے لگا سورج نکلنے کا قریب ہے، جلدی کر، نماز تو میں اللہ کے گھر میں جا کے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری چوتھی مرتبہ گھر سے نکلا، ایک آدمی دیا لے کے کھڑا تھا، چراغ لے کے کھڑا تھا، کہنے لگا بھائی اندھیرے میں بار بار گر رہا ہے، میں تجھے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آؤں۔ کہنے لگا کتنا تو میرا پیارا محسن ہے، کتنا تو نے ایک متقی آدمی ہے، کتنا پرہیزگار آدمی ہے جو مجھے خدا کے گھر کی طرف لے جانے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ جب مسجد کا دروازہ آ گیا، کہنے لگا میاں تو جا اپنے رب کی عبادت کر، میں چلا۔ کہو ہو تو یہ تو دنیا بے وقوف کہے گی، میں تو عقل مند سمجھتا تھا، مجھے اللہ کے گھر کی طرف لے آیا اور خود جا رہا ہے۔ کہنے لگا اگر میں نے خدا کے گھر میں آنا ہوتا تو 3 مرتبہ تجھے دھکا دے کے کیوں گراتا؟ کہ کون ہے؟ کہ میں ابلیس لعین شیطان ہوں۔ اچھا، کہ کیا ہوا؟ کہ جب پہلی مرتبہ تجھے ٹھوکر لگی اور تو گرا اور تو نے گر کے کہا نماز تو میں اللہ کے گھر میں پڑھوں گا، اللہ کو تیرے ارادے پر اتنا پیار آیا، پروردگار عالم نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ کہ دوسری مرتبہ کپڑے بدل کر جب تو مسجد کی طرف جانے لگا، پھر میں نے تجھے دھکا دیا، پھر زمین پہ گرا، تو نے اٹھ کے دوبارہ نیکی کا ارادہ کیا، تیرے اس ارادے پر اللہ جل شانہ نے جس بستی میں تو رہتا ہے، اللہ نے پوری بستی والے کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ تیسری مرتبہ جب میں نے تجھے دھوکہ دیا، تیسری مرتبہ جب میں نے تجھے گرایا اور جو تو مسجد کی طرف سے پھر واپس لوٹا، تو نے جلدی جلدی وضو کی اور روتا بھی جا رہا تھا، کپڑے بدلتا جا رہا تھا۔ پتہ ہے اللہ تجھے دیکھ کے اتنا مسکرا رہا تھا، جب تو نے نماز کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا، تجھے پھر ٹھوکر لگی، اللہ نے سارے شہر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کہ چوتھی مرتبہ میں تیرے دروازے پہ چراغ لے کے آ گیا، میں تجھے گھر سے لے کے چلوں۔ کہ تجھے پتہ رب نے کیا کہا؟ کہ اس مرتبہ تو نے دھکا دیا، میں اس بندے پہ اتنی مہربانی کروں گا، اس کے ارادے پر میں ساری کائنات کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی لے کے آنا۔ آج نیکیاں تو ساری کر رہے ہیں میرے عزیزو، خدا کا شکر ادا تو تب ہوگا جب جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں لے کے منہ پر چلے جائیں گے۔ کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اس کی زبان سے ایسا بول نکل گیا، ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے عزیزوں کوشش کیا کرو اپنی نیکیوں کو دنیا کے دکھلاوے سے بچایا کرو، اپنی نیکیوں کو ریاکاری سے بچایا کرو، اپنی نیکیوں کو میرے عزیزوں ایک دوسرے سے بتلانے میں بچایا کرو، اس انداز سے نیکی کیا کرو۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا اعزاز دیا جناب مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے نیکی کرے بائیں کو خبر نہ ہو، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ دنیا کے الہ العالمین ہم اسے جانتے تھے کتنے پانی میں تھا، اللہ فرمائے اس نے ایسا کام کیا، جب اس نے وہ سخاوت والا کام کیا اور کہا الہی سے قبول فرما لے، پتہ میں اس کی سخاوت پر آسمان کے فرشتوں پہ فخر کرنے لگ گیا تھا۔
نیکی تو آپ کو کرتے سارے نظر آئیں گے، بازار والے بھی نظر آئیں گے، مسجد والے بھی نظر آئیں گے، نیکیاں کرنا اور بات ہے، قبر کے اندر نیکیاں لے جانا اور بات ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اتنی مالی، وہ تو اتنی قوت، وہ تو اتنا غفار ہے، وہ تو اتنی رحیم کریم ذات ہے۔ فرمایا بندے جب تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، میں دائیں طرف کندھے پہ جو فرشتہ ہے اسے کہتا ہوں میرے بندے کی نیکیاں لکھنی شروع کر دے۔ اللہ اکبر، پھر نیکیاں کیسے لکھی جاتی ہیں؟ اللہ اللہ، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 22 جمادی الثانی جناب سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہے۔ اللہ اکبر، اسی مہینے میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ ان دونوں ہستیوں پہ دو دو جملے عرض کر کے جاؤں گا۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے مقام پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے عمرے کے ارادے سے نکلے مدینے سے، آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا او میرے صحابہ احرام کھول دو۔ صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام کو حکم ہوا احرام کھول دو۔ تھوڑی دیر توقف کیا، انتظار کیا، کسی صحابی نے احرام نہ کھولا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کھول دیا۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر نے جب احرام کھولا تو صحابہ نے بھی کھول دیا۔ حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے، اے ابو بکر تو نے احرام کھول دیا، کیا وجہ بنی؟ کہ انہوں نے کہا تھا احرام پہن لو، ہم نے پہن لیا، انہوں نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دیا ہے، وہ جانے خدا جانے۔ اللہ اکبر، فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، عمر تیری ماں تجھے روئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کرنا۔ جو اللہ کے نبی نے کہا کر دو ہم نے کر دیا، جو اللہ کے نبی نے کہا نہیں کرنا ہم نے نہیں کرنا۔ اس کے اندر وجہ پوچھنے کی عمر تیری جرت کیسے ہوئی؟ جب ابو بکر نے احرام کھول دیا تو تجھے بھی پوچھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ یہ تابعدار صحابہ ہیں۔ خدا کا قرآن کہتا ہے الذین غل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو، قیامت کا دن ہوگا، اٹھاؤ تو صحیح سورت کے اوراق کو۔ اللہ جل شانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم فرما رہے ہیں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ میرے دربار میں آئیں گے جو سارے اپنے نیک اعمال کو دنیا کے اندر ہی چھوڑ کے آ جائیں گے اور آ کے کہیں گے اعمالا، اللہ اکبر، ہمارے اعمال کہاں چلے گئے؟ فرمایا او لوگو تمہارا عقیدہ توحید والا نہیں تھا، اللہ کی ذات پر تمہارا پکا یقین نہیں تھا، عزت ذلت دینے کا مالک مجھے نہیں سمجھتے تھے، بیٹی بیٹا دینے کا مالک مجھے نہیں سمجھتے تھے، میرے اختیارات کو لوگوں کے آگے بانٹتے تھے۔ دنیا کے اندر تم جتنی نیکیاں آئے کفن پہننے سے پہلے ساری کی ساری چھوڑ کے آ گئے ہو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے او لوگو عقیدہ توحید والا قبر میں لے کے جانا، نیکیاں تھوڑی ہو گئی نجات ہو جائے گی، اگر نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کے گئے عقیدے کے اندر کھوٹ ہوئی خدا اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ جب تک دل جان سے نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر، خدا کا قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور آ کے قدموں میں دیہات والے اعراب گاؤں والے آئے اور آ کر حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ایمان لائے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ الکو کو ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے میرے یار ایمان لے کے آئے۔ جب ایمان لے کے آئیں گے پھر یوں نہ کہنا ہمارے سے تو اچھے انگلینڈ والے، ہمارے سے اچھے امریکہ والے، ہمارے سے اچھے برطانیہ والے، ہمارے سے اچھی پالیسی تو انڈیا والوں کی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، آئیڈیل اللہ نے دے دیا۔ آئیڈیل کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی بات بھی اللہ کو پیاری، جن کی ذات بھی اللہ کو بہت پیاری ہے۔ فجر کی نماز ہو گئی، اللہ اکبر، شان صدیق اکبر، فجر کی نماز ہو گئی، صحابہ اکرام کی طرف منہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ یہ جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں امام صاحب منہ پھیر کے بیٹھتے ہیں، او لوگو اس کی کڑی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے۔
یہ کوئی فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں، مالکی کا مسئلہ نہیں، شافعی کا مسئلہ نہیں، او لوگو اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے، کوئی قریب آتا اور آ کے کہتا اللہ کے نبی میں نے رات یہ خواب دیکھا، کوئی آ کے کہتا اللہ کے نبی مجھے پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی اللہ کے نبی ساری صفوں میں دیکھتے، جو صحابی فجر کی نماز میں نہ ہوتا پروردگار عالم کا پیارا حبیب کسی کو بھیج کے پتہ کرواتے کہ میرا پیارا کیوں نہیں آیا۔ پھر کوئی قافلہ رات کو کوئی آ کے رکتا، اللہ غنی وہ حضور کی خدمت میں آتا، فلاں جگہ سے آئے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے یا کیا کرنے کے لیے آئے۔ حضور کا معمول تھا فجر کے بعد اور عصر کے بعد نمازیوں کی طرح منہ کر کے بیٹھتے، اللہ اکبر۔ ایک کونے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ دیکھ کے مسکرانے لگے، پھر آپ نے سارے صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا میرے صحابہ آج کون ہے جو کھڑا ہو کے بتائے گا جس نے فجر کی نماز سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی ہو۔ حضرت عمر سینہ تان کے کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام کے آگے آ گئے، یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اللہ کے نبی میں رات ان کی عیادت کر کے آیا۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا عمر رات کی بات نہیں کر رہا، میں فجر کی نماز سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر حضور ہنسنے لگے، آنکھوں میں آنکھیں ملی۔ صدیق اکبر نے اپنی گردن کو گرایا اور صحابہ کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کوئی اس وجہ سے کھڑا نہ ہو رہا ہو کہ اس کے اعمال میں ریاکاری آ جائے، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے، میں محمد اس کے عمل کی قبولیت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہنے لگے عمر صدیق اٹھ کھڑا ہو، مجھے پتا ہے تو ہی کر سکے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ عمر کو رات پتہ لگا، مجھے فجر سے پہلے پتہ لگا، میں نماز سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اٹھے اپنی جگہ سے جہاں سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، وہاں آ کر صدیق اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے مجھے پتہ ہے یہ کام تیرا ہی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، تو نبوت کا مزاج شناس ہے، تو حضور کی بات کو سمجھنے میں ہمارے سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ دوسرا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ حضرت عمر سے رہا نہ گیا، حضور کی بات کانوں تک پہنچی، آواز کانوں تک پہنچی، حضرت عمر نے یوں کر کے بازو ڈالے، جس طرح میں نے سنا علماء سے، حضرت عمر نے یوں کر کے صدیق اکبر کی باغلوں میں بازو ڈالے اور یوں کر کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے یقین ہے یہ کام بھی ابو بکر نہیں کیا ہوگا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ میں نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہے۔ ابو بکر بیٹھ جا، اللہ اکبر، حضور مسکرا رہے۔ پھر نبوت نے تیسرا اعلان کیا، کون ہے جس نے آج فجر کی نماز سے پہلے صدقہ کیا ہو؟ کون ہے جس نے آج فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ دیا ہو؟ حضرت عمر سے پھر رہا نہ گیا، پھر بغلوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کیا، یا رسول اللہ یہی ہے جس نے صدقہ کیا ہوگا۔ عمر تو کس وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر؟ پیغمبر جب آپ اعلان کر رہے ہو، جب آپ سوال کر رہے ہو، میں آپ لوگ تو آپ کی بات کی طرف متوجہ ہیں، میں بات کی ساتھ آپ کی نگاہوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کملی والے آپ صدیق کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہنے لگے جی یا رسول اللہ میں آج فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے راستے میں خیرات بھی کر کے آ گیا ہوں۔ ابو بکر تو وضاحت کرے گا یا میں وضاحت کروں؟ بتا کیا خیرات کر کے آیا؟ کملی والے آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، خدا کے پیارے حبیب میں تہجد پڑھنے لگا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر میرا بیٹے کا بیٹا، میرا پوتا، وہ بھی اٹھ کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ننھا سا مجاہد اللہ کے پیارے حبیب جب میرے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، ہائے ری میری بد نصیبی، میرا بچہ میرے ساتھ گیم تو کھیلے گا، میرا بچہ میرے ساتھ برگر شوارما پیزا تو لینے جائے گا، میرا بچہ کہے گا ابا پارک میں جانا ہے، ہائے میری بد نصیبی، میں نے اپنے بچوں کا مزاج ہی نہیں بنایا کہ میرا بچہ کہے گا ابو میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، میرا بچہ یوں نہیں کہے گا ابو جان مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ، میں نے بھی آج قرآن کی تلاوت
تلاوت کو سننا ہے. جب باپ ہی نہیں پڑھے گا, جب ماں ہی نہیں پڑھے گی, اللہ اکبر, تمہاری بدعملی کی نوسط تمہارے اولاد کے اندر جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ قبر کے اندر جا کے انتظار کرو گے, اپنے گھر کے راستے کی طرف تکتے رہو گے. یقین جانو تمہارے گھر کے اندر ناچنے والا تو آئے گا, لیکن قرآن سنانے والا تمہارے گھر سے کوئی باہر نہیں آئے گا. فکر کرو خدا کے واسطے, فکر کرو. عمر گزر گئی, ہمیں کاروبار کرتے ہوئے, قرآن والی زندگی سے دور رہتے ہوئے ہماری عمر گزر گئی. اللہ کے واسطے خود نہیں پڑھ سکے, اپنے بچوں کو تو قرآن پڑھاؤ. یہ دیکھو کبھی دن میں آ کر فجر کی نماز سے پہلے آ کے دیکھا کرو, قرآن والا گلشن آباد ہے. خدا کی قسم لوگوں کے تندور ٹھنڈے, گھر والوں کے چولہے بجھے ہوئے, توا چولہے پہ نہیں چڑھا. اور لوگوں گھر والے بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں, یہ محمد عربی کے مہمان تہجد کے وقت بیٹھ کے خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اس مدرسے کی بات نہیں, پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں دین کے ادارے قائم ہے, ہمارے سونے پر خدا کو غصہ آتا ہے, ان کے قرآن پڑھنے پر اللہ کو راتوں کے اندر پیار آتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہنے لگے, کملی والے میرا پوتا بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا. میری گھر والی بھی اٹھی ہوئی تھی, میں نے گھر والی کی طرف اشارہ کیا اور میں نے کہا دیکھنا کتنا پیارا لگ رہا ہے. میری گھر والی سے میری اب بات ہونے لگی. میں نے کہا میری گھر والی اپنے پوتے کے لیے جلدی سے چھوٹی چھوٹی روٹی بنا دے. ننھا مجاہد ہے, بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے, بھوک زیادہ لگا کرتی ہے, جیسے سلام پھیرے گا روٹی گرم اس کے آگے لا کے رکھ دینا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں سلام پھیرنے کا انتظار کرتا رہا. جب میرے پوتے نے سلام پھیرا, میری گھر والی دادی جان روٹی لے کے آئی, میرے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بیٹے فجر کی نماز میں وقت ہے, کھا کے تو مسجد کے اندر آ جا. جب میں حجرے سے باہر نکلا تو پیچھے سے ایک نوجوان نے, ایک سائل نے, ایک بھوکے نے میرے کرتے کے دامن کو پکڑا اور کہنے لگا ابو بکر اتنی بھی بے خیالی, اتنی بھی بڑی بے رغبتی. ابو بکر تجھے پتہ نہیں میں بھوکا ہوں, ساری رات ہو گئی میں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوا. ابو بکر نے مڑ کے دیکھا, کہ اللہ تیرا بھلا کرے. ابو بکر کو کیا پتا کہ تو میرے دروازے پہ اس نیت سے بیٹھا ہے, اور دوسری بات تجھے کس طرح یقین آ گیا کہ آج میرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہوگا. سنو میرے عزیزو, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو سن کر وہ جواب دے کے کہنے لگا رب کائنات کی قسم ابو بکر میں تیرے دروازے پر نہ آتا, اس وجہ سے میں تیرے دروازے پر مان کے ساتھ آیا کہ ہجرت کی رات میں نے آمنہ کے لال کو تیرے دروازے پہ کھڑا دیکھا تھا. ابو بکر میں بھی اسی مال کے ساتھ تیرے دروازے پر آ گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میرے سے رہا نہ گیا, میری ہمت ٹوٹ گئی. میں الٹے قدم اپنے گھر آیا اور اپنے پوتے کے آگے سے میں نے ایک روٹی اٹھائی. میں نے کہا بیٹے ایک کھا لی, اللہ کا شکر کر, تیرے سے زیادہ ضرورت مند باہر بیٹھا ہوا ہے. آج میرے دروازے سے کوئی خالی چلا گیا, قیامت تک صدیق کے گھر کا مان ٹوٹ جائے گا. بیٹا بھی ابو بکر کا تھا, پوتا بھی ابو بکر کا تھا. کہنے لگے دادا جی جلدی لے جاؤ, کئی فقیر آپ کے دروازے سے واپس نہ چلا جائے. رحمت دو عالم علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئی. حضرت عمر بھی رونے لگ گئے, صحابہ کرام رونے لگ گئے. رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پھر کیا کیا؟ کہ کملی والے میں روٹی دے کے اللہ کے گھر کے اندر آ گیا. یہ کہنا تھا. صدیق کہتے ہیں میں نے جب سب کے چہرے دیکھے آنسوؤں سے چہرے بھرے پڑے تھے, میری آنکھ میں بھی رونی آ گئی, میں بھی روتا روتا بیٹھ گیا. حضور نے یوں کر کے اپنا سر اٹھایا, فرمایا ابو بکر کھڑا رہ, تجھے کس نے بیٹھنے کو کہا؟ ابھی تو تجھے دیکھ کر آسمان سے جبرائیل آ کے بھی میرے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے. پتہ ہے ابو بکر کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ اللہ اکبر, ابو بکر جو تو رات تہجد کے وقت سخاوت کر کے آیا, اس سخاوت کی وجہ سے اللہ فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے. اے ابو بکر دیکھ اللہ اکبر, یہ جبرائیل علیہ السلام اس سخاوت پر اللہ کی طرف سے تیرے پر سلام لے کے آ گیا ہے. کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے حضرت عمر کہتے ہیں قحط کا زمانہ پڑا ہوا تھا, قحط کا زمانہ تھا, اور حالت ہماری ایسی تھی کہ تل کے کپڑوں پہ بھی پیوند لگے ہوئے تھے. وہ دور اس وقت کی بات ہے جب ایک ایک کھجور 10 صحابہ کے حصے میں آیا کرتی تھی. فرمایا اس دور کی بات ہے
جب اونٹ کی اوجڑی کو کاٹ کر ایک بوٹی 10 آدمیوں کو دیا کرتی ملتی تھی، ایک ایک بوٹی چوس کے دوسرے کو دے دیا کرتے تھے۔ اور پیر محل والوں آج دیکھو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھا ہوں، اللہ اکبر۔ دین ایسے نہیں آیا، یقین جانو صحابہ کو ظلم کی چکی میں پسنا پڑا، صحابہ اکرام کو قربانی کا بکرا بننا پڑا، کتنی قربانیاں دینے کے بعد آج دین آپ اور میرے تک آیا ہے، اللہ اکبر۔ کون؟ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت عمر کہتے قحط کا زمانہ پڑا تھا، آواز لگی اللہ کے راستے میں نکلو، آواز لگی اللہ کے راستے میں نکلو، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام۔ دو چچے تایوں میں آپس میں بحث ہو گئی، اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ حضرت عباس دونوں میں بحث ہو گئی، اجعلتم سقایت الحاج۔ حضرت عباس کہنے لگے میں تو یہاں بیٹھا رہوں گا، حاجیوں کو میں تو پانی پلاؤں گا، ستو والا شربت پلاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے میں تو اللہ کے گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، طواف کرتا رہوں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا چاچا عباس، چاچا حمزہ یہاں آ جاؤ، جو آپس کے اندر تم بحث کر رہے ہو۔ جبرائیل آ کے فیصلہ کر گیا، ایک کہتا ہے میں حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، ایک کہتا ہے میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب مل جائے گا۔ سنو، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ فرمایا ایک کہتا ہے میں بیت اللہ کا طواف کروں گا اور ایک کہتا ہے میں حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، اس آدمی کے ثواب کے برابر کو ہو جائیں گے جو اللہ کے راستے میں نکل کر بیوی بچوں کو چھوڑ کے تلوار چلائے گا۔ اللہ کہہ رہا لا یستوون، ایسا گمان بھی نہ لانا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جب ہدایت دینے کے بعد اللہ گمراہ کر دے گا، تمہیں ہدایت دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہائے ری میری بد نصیبی، مسلمانوں آج جہاد کا نام ہی ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں آج کافر ختم نبوت پر آج مرتد لوگ ہو رہے ہیں، پیسہ پھینکا جا رہا ہے، عورتوں کو مارکیٹ کے اندر لایا جا رہا ہے، دنیا کے مغربی ممالک کے ویزے دے کے لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہائے میری بد نصیبی، ہمیں تو دکان کا تالا کھولنے اور دکان کا تالا بند کرنے کے علاوہ فرصت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ دور تمہیں یاد نہیں جب مکے کا در یتیم زرہ پہن کر تلوار لے کے خود میدان کے اندر آ گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو عجیب بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور علیہ السلام کی مسجد سے آواز لگی کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے؟ مسلمانوں جو گھر میں سارے کا سارا لے آؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں اپنے گھر کے ویڑے کے اندر چکر لگا رہا تھا اور میں نے سمجھا آج مدینے میں میرے علاوہ کوئی امیر نہ ہوگا، آج اتنا مال لے کے جاؤں گا سارے میرے سے پیچھے رہ جائیں گے، آج میرے مدینے کے اندر میرے سے زیادہ سخاوت کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ فرمایا میں نے سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، آدھا کر دیا، آدھا گھر والوں کو دے دیا اور آدھے مال کی گٹھڑ بنائی میں نے کندھے پہ ڈال لی اور بڑے چوڑا سینہ تال کے آ رہا تھا، آج حضور کے سامنے جا کے رکھوں گا۔ کہ میری نظر پڑی ابو بکر کی اتنی سی پوٹلی وہ بھی سر پر اٹھا کے لا رہا ہے، ابو بکر کی میرے پہ نظر پڑی، ابو بکر میرے سے پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا میرے سے پیچھے ابو بکر تھے، حضور سر اٹھا کے ابو بکر کو دیکھ رہے تھے اور ابو بکر کی گٹھڑی دیکھ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا عمر آج پہلا نمبر لینا چاہتا ہے، محمد اپنی زبان سے ابو بکر کو نمبر پہلا دینا۔ عمر کل بھی دوسرے نمبر پر تھا، عثمان کل بھی تیسرے نمبر پر تھا، علی کل بھی چوتھے نمبر پر تھا، محمد اللہ اکبر گٹھڑی دیکھ کے ابو بکر کو 2 نمبر پہ نہ کر دینا، اس کے دل کو دیکھنا، اس نے سب کچھ محمد تیری جوتیوں پر قربان کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے، آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا لے کے آیا؟ کہ یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا، آدھا گھر چھوڑ کے آیا۔ باری ابو بکر کی آئی، سارے صحابہ دیکھ رہے، اتنی سی گٹھڑی لے کے آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھڑی لے کے آئے، حضور علیہ السلام کے پاس رکھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہی نہیں کیا لے کے آیا، بلکہ ابو بکر کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور آنکھوں میں کہا ہوگا ابو بکر پریشان کیوں ہے؟ میں ہوں نا۔ جناب
سیدنا صدیق اکبر کی گٹھڑی دیکھی، آپ نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہ کملی والے سارا کا سارا لے آیا، گھر میں اللہ کا نام چھوڑ کے آیا اور محمد عربی کا فرمان چھوڑ کے آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باہوں میں لے لیا اور اپنے سینے سے لگایا کہ ابو بکر آج موقع تھا تیرے سے نمبر میں آگے لے جاتا، لیکن ابو بکر آج پتہ لگ گیا کہ صدیق کا پہلا نمبر یہاں بھی ہے، صدیق کا پہلا نمبر وہاں بھی ہے۔ اور آپ نے وہ واقعہ بیشتر بار سنا، اپنا ایمان آج اور تازہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بڈھڑی عورت جو حضور کی خدمت میں آیا کرتی تھی اور آ کر کہا کرتی تھی کملی والے تیرے بن میرا گزارا نہیں ہوتا، سگی ماں نہیں تھی، اللہ اکبر، رضائی ماں نہیں تھی جس نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، وہ بڈھڑی عورت جس نے کلمہ پڑھا اور رحمت دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، آج تمہاری میری محبت اپنی جگہ، قیامت کے دن بوڑھوں کو بھی ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے دروازہ بجا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا کون؟ ایک بڈھڑی مائی آئی، میرے کچے سے حجرے کو دیکھنے لگ گئی اور کہنے لگی عائشہ تیرا محمد نظر نہیں آ رہا۔ اما عائشہ کہتی میرا سر جھک گیا اور آنسو میری آنکھوں سے نکل گئے، میں نے یوں کر کے اشارہ کیا، میں نے کہا پہلے چرپائی پہ ہوا کرتے تھے اب ہمیشہ کے لیے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ کہ لیں کیا ہوا؟ کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ کہا عائشہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہ لگا۔ پھر جو روئی ہم عائشہ کے پاس بیٹھ کر اور کہنے لگی عائشہ ناراض نہ ہونا، مجھے چلو چہرہ تو نہیں دیکھا، مجھے قبر دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اما کہنے لگی میں نے اس بڑھیا کا شوق دیکھا، میں نے کنڈا کھول دیا، میں نے کہا آجا، دروازہ کھولا، میں نے کہا آجا حضور کو دیکھ لے۔ پتہ ہے کچھ یوں گنگنانے لگی اور ہجکیوں کے ساتھ رونے لگی، میں اس کے قریب ہو گئی، میں نے کہا کیا کہتی ہے؟ کہا عائشہ کہنا وہنا تو ان کے ساتھ تھا، جب یہ چلے گئے تو کہنا ہی ہمارا ختم ہو گیا۔ اما کہتی پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے عرش والے آج تک تیرے سے کچھ نہیں مانگا، آج جو مانگوں گی اللہ انکار نہ کرنا، اللہ تیرا محمد ہی دنیا میں نہیں رہا تو میرے رہ کے کیا کرنا ہے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اما عائشہ کہتی میرے چہرے کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، دعا کرتی کرتی زمین پہ گری، وہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہمارا عشق تو سال میں میرے عزیزوں ایک دن کے لیے ہوتا ہے، ہماری محبت تو سال میں ایک مہینے کے لیے ہوتی ہے۔ صحابہ کی محبتیں دن رات کی، صحابہ کی محبتیں صبح و شام کی۔ مجمع اللہ اکبر، دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، لسٹ تیار ہو رہی ہے مساکین کی، غربا کی، یتیم کی، ہر کوئی ہر کے ایک کے حصے میں آ گیا۔ ایک وہ عورت بچی جو حضور علیہ السلام کی دعوت کیا کرتی تھی، وہ عورت بچی جو رحمت دو عالم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس کے حصے میں آئے گی؟ صحابہ نے ہاتھ کھڑے کیے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے آپ کو بیٹا کہا تھا، آپ نے اسے ماں کہا تھا، اس ماں کی ذمہ داری مجھے دے دیجیے۔ 2.25 سال تک صدیق روزانہ اس کے دروازے پہ جاتے اور سارے گھر کا کام کر کے آتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا، اللہ اکبر، حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ ذمہ داری بہترین تو نبھائے گا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی کو جو بیٹا کہا کرتی تھی اور حضور ہر جمعے کے دن اس کی دعوت کھانے جایا کرتے تھے، وہ ماں کی ذمہ داری میرے پہ تھی۔ وہ تو حضور کی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڈھڑی ہو گئی تھی، اب تو اور زیادہ عمر رسیدہ ہے، عمر نہ اس سے چلا جاتا ہے نہ کچھ پکایا جاتا ہے۔ عمر اگر ذمہ داری نبھا سکتا ہے تو نبھانا، ورنہ انکار کر دے۔ حضور نے وہ عورت میرے حصے میں دے تھی، میں جا کے کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اپنی جان سے زیادہ اس کی ذمہ داری پوری کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کیا پتا، صدیق دروازے پہ دستک دیتے تھے، مجھے کیا پتا، صدیق جا کے اپنا نام بتاتے تھے۔ کہ میں گیا، میں نے دروازہ بجایا، اس نے آہستہ سی آواز میں کہا من دق الباب، کون ہے بھوئے تھے، کون آیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں عمر آیا ہوں۔ کہ عمر بتا کیا بات ہے؟
کہ میں نے کہا اماں بتا تیرا کام کیا کروں؟ کہنے لگی اچھا جا اپنا کام کر، جا اپنا کام کر۔ جس نے آنے سے پہلے اپنا حسب نسب بتا دیا وہ میرے گھر میں جھاڑو کہاں دے گا؟ وہ کہاں اسے بلا کے لا۔ 2.25 سال ہو گئے میرے دروازے پر آ کے آہستہ سے دروازہ بجاتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون؟ کہتا اماں تیرا نوکر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں کہتی ہوں اندر آ جا، بچوں سے زیادہ میرا خیال کرتا ہے، اور کہتا اماں اچھا کل ملیں گے، اماں اچھا کل ملیں گے۔ عمر کہتے میری ہمت نہ رہی، میری ہمت نہ رہی اس بوڑھی عورت کو صدیق کی جدائی کا صدمہ سہاؤں۔ اللہ اکبر، میں خاموش ہو گیا۔ اندر گیا، میں نے کہا اماں معاف کر دے، آئندہ تیرا اماں جان آئندہ میں نہیں پوچھوں گا کہ میں نے اس عورت سے پوچھا نہیں، سارے اس کے کام کر دیے، میں نے کھانا تیار کیا، سالن تیار کیا، میں نے بڈھڑی ماں کے آگے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، نظر اسے نہیں آتا تھا، بوڑھی ہو چکی تھی، نہ اس نے کھایا نہ میں نے کھلایا۔ میں حیرت میں سوچ میں پڑ گیا میں کیسے کو روٹی کھا لے۔ بس میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، اس بڑھیا کے لبوں پہ لگایا، اس نے منہ کھولا اور روٹی کا ٹکڑا ثابت منہ میں لیا، آنن فانن منہ میں لے کے ہونٹ کھول کے دوبارہ تھوک دیا۔ کہنے لگی آج پتہ لگتا ہے ابو بکر بھی دنیا سے چلا گیا ہے، ابو بکر بھی فوت ہو گیا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، کہا اماں ابو بکر دنیا سے چلا گیا، یہ ذمہ داری اللہ اکبر میرے پہ ڈال کے گیا۔ ماں رو کے کہنے لگی اچھا ذمہ داری ڈال کے گیا، تجھے پتہ نہیں کہ بتا کے نہیں گیا ماں کی خدمت کیسے کرنی ہے؟ کہا اللہ بھلا کرے اس بات میں نے پوچھا کوئی نہیں، کہ وہی نہ کمی رہ گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے میں گھر میں تیرے اتنی دیر سے بیٹھا رہا، اماں تجھے پتہ نہ لگا، میں نے جھاڑو دی، میں نے برتن دھوئے، میں نے سارے کام کیے، اماں تجھے پتہ نہ لگا، اماں میرے قدموں کی آہٹ سے بھی تجھے پتہ نہ لگا، جب میں روٹی تیرے پاس لے کے آیا اور روٹی کا ٹکڑا تیرے منہ میں ڈالا، اماں تجھے کیسے پتہ لگ گیا؟ کہ یہی تو بات ہے، صدیق کو روٹی کھلانے کا پتہ تھا، بیٹے تجھے بوڑھوں کو روٹی کھلانے کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اماں ابو بکر روٹی کیسے کھلاتا تھا؟ کہ پہلے روٹی کا لقمہ اپنے منہ میں لے کے چبایا کرتا تھا، پھر ابو بکر نکال کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ اور چلو یہی سنت زندہ کرنے کے لیے آج دوپہر کو جا کے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا لینا۔ کما اللہ نے تجھے ہاتھ دیے، ابا جان اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، لیکن آج میں صدیق کی سنت کو زندہ کروں گا۔ وہ بڑھیا جو سگی ماں نہ تھی اس کو روٹی کا ٹکڑا چبا کے دیا تھا، اما کیا پتا آج لقمہ چبانے پر اما جان اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے سب کچھ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ۔ اسی طرح میرے عزیزو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی چوتھی بیٹی، جس سے نبی کا حسب چلا، جس سے نبی کا نسب چلا، جس سے نبی کا خاندان چلا، حضرت حسن حسین سے نسب چلا۔ کون؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس ماں کی گود کے اندر آئے اللہ پاک نے اسے قرآن کی تلاوت اور تقوی سے سجایا تھا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر، شوہر کی اتنی فرما بردار تھی، شوہر کی اتنے تابع دار تھی، جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر آئے اور آ کر کہا بیٹی آ جا، باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، آ جا 2-4 دن میرے ساتھ رہ لے، تو میری خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے ابا کا ہاتھ پکڑا، اندر بٹھا لیا اور کہنے لگی ابا جان آپ ہی نے تو رخصتی کے وقت مجھے گلے لگایا تھا اور فرمایا تھا بیٹی میں محمد ضرور ہوں، بیٹی میں کائنات کا نبی ضرور ہوں، بیٹی میں تیرا ابا ضرور ہوں، لیکن آج جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دے رہا ہوں اس کا حق اب تیرے پر زیادہ ہو گیا ہے۔ حضور کی اکھیاں برسنے لگی، بیٹی پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ ابا جان علی باہر گئے ہیں، آ جائے، ان سے اجازت لوں گی، اگر ہاں کر دے گا تو ہاں کر دوں گی، اگر نہ کرے گا تو سر جھکاؤں گی، ابا میری بات کا برا نہ منانا، برا نہ بنانا میری بات کا، آپ ہی نے تو رخصتی کے وقت کہا تھا نا۔ اور بیٹی بھی کس شخص کو دی تھی؟ اللہ اکبر، جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں رشتہ لینے کے لیے کس وقت آئے؟ اللہ غنی، مفلسی اتنی تھی، غریبی اتنی تھی، کھال پہل کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔
حضرت علی فرماتے ہیں یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا، جو میرے کھال سے اپنا سطر چھپا رکھا ہے یہ حلال جانور کی ہے یا حرام کی۔ میں حضور کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، حضور نے یوں کر کے نظر ڈالی، حالت تو میری یہ تھی میں روٹی مانگتا، حالت تو میری یہ تھی حضور علیہ السلام سے چھت کا سایہ مانگتا، حالت تو میری یہ تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسہ مانگتا۔ جب میں نے بیٹی کا سوال کیا یوں نہیں کہا تیرے پاس خود کپڑے نہیں میری بیٹی کو کہاں سے پہنائے گا، یوں نہیں فرمایا تیرے پاس مکان کوئی نہیں میری بیٹی کو مکان کہاں سے دے گا، یوں دیکھا اور کہا ہو میرے چاچے کا بیٹا آیا ہے۔ جب اللہ اکبر اندر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا روٹی پکا رہی تھی، اللہ فرمایا فاطمہ ادھر اٹھ کے میرے پاس آئی ہو، ابا جان روٹی پکا دوں، فرمایا اتنی دیر بھی نہیں کرنی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ ایک وقت ایسا آیا سیدہ فاطمہ الزہرا روٹیاں پکا رہی ہے، رحمت دو عالم بھی تشریف لے آئے، فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ حالانکہ حضور کو پتا تھا کہ روٹی پکا رہی ہے، فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ ابا جان روٹی پکا رہی ہوں۔ فاطمہ ذرا پیڑا میرے ہاتھ میں بھی دینا، رحمت والے نبی نے پیڑا ہاتھ میں لیا، خود اپنے ہاتھوں سے چپاتی بنائی، پھر تندور کے اندر لگا دی۔ اماں کہہ رہی میں جھک جھک کے دیکھ رہی تھی، میری لگائی ہوئی روٹیاں ساری پک پک کے باہر آ گئی، حضور کی روٹی کو آگ نے نہ چھوا۔ پھر ایک نگاہ باپ کی طرف دیکھی، دوسرا روٹی کی طرف، میرا ابا دیکھ کے مسکرانے لگ گیا۔ میرے ابا نے پوچھا بیٹی کیا دیکھتی ہے؟ میں نے کہا ابا جان میرے ہاتھ کی لگی روٹیاں پک پک کے باہر آ گئی، تیرے ہاتھ کی لگی ہوئی روٹی کو ابھی تک آگ نے نہ چھوا۔ کب میرے ابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی روٹی پکانا مقصد نہیں تھا، اس روٹی کے ذریعے امت کو سمجھانا مقصد تھا، میرے سے دور نہ ہو جانا، میرے سے قریب ہو جانا۔ جس آٹے کے پیڑے کو میرا ہاتھ لگے وہ روٹی بلکہ تندور کے اندر چلی جائے، اسے دنیا کی آگ گوارا نہیں کرے گی، جو میرے سے نسبت لگا لے گا اسے جہنم کی آگ بھی لگنا گوارا نہیں کرے گی۔ نسبت لے کے جاؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی داڑھی کی نسبت، کوئی سنت کی نسبت، کوئی خیرات کی نسبت، کوئی دین کی نسبت، حضور علیہ السلام کی لے کے جاؤ۔ اللہ غنی کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے اپنی باپ کے ہاں پر ہاں کہہ دی۔ جب حضرت علی رشتہ لے کے آئے، حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹی علی دروازے پہ رشتہ لے کے آیا، اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، ابا آپ راضی ہو؟ کہ بیٹی تو بتا، کہ جب باپ مسکرا دے تو بیٹی رو کے کیسے دکھا سکتی ہے؟ اللہ غنی میرے عزیزو اندازہ لگاؤ جس وقت رخصت کیا تھا اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر پر جو چادر تھی اس چادر پہ بھی میرے عزیزو 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آؤ آؤ بیٹیوں کو لال جوڑے دینے والوں، قرضے اٹھا اٹھا کے جہیز دینے والوں، تمہیں میت میں خدا رسول یاد آتا ہے، شادی میں خدا رسول کیوں نہیں یاد آتا؟ ایک ماں ادھر کھڑی ہے، ایک حفصہ کھڑی ہے، سیدہ ام سلمہ کھڑی ہے، سیدہ ام حبیبہ کھڑی ہے۔ کیا اس وقت عالم ہوگا جب حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا ہوگا میری گھر والیوں میں تمہارے سے نئی چادر نہیں مانگتا، کوئی دھلی ہوئی چادر لا کے دے دو۔ ام سلمہ کہتی میرا سر شرم سے جھک گیا، نبی کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، ہمارے پاس نئی چادر نہیں تھی، ہم لا کے دے۔ ام سلمہ کی طرف دیکھا، اے ام سلمہ تو نے کیوں سر کو جھکا لیا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہماری ہمت نہیں بڑھ رہی قدم اٹھانے کی۔ پھر حضور نے فرمایا جو ہے وہ لے آؤ۔ ام سلمہ کہتی ہے میں گئی، میں نے بکسے میں سے اپنی چادر نکالی، میں نے اسی وقت کھول کے دیکھا 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس لے آئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ او صدیقی صاحب کی ربانی صاحب کے گھر میں بیٹھنے والی بچیوں، اللہ اکبر، خدا کے واسطے اپنے باپ کی جیب کو دیکھ کر اس سے جہیز کا سوال کیا کرو۔ باپ کی باہوں میں بائیں ڈال کے کبھی یوں نہ کہنا مجھے سونے کا سیٹ چاہیے، کبھی یوں نہیں کہنا میں نے اس بیوٹی پارلر میں تیار ہونا ہے، اللہ اکبر، کبھی یوں نہ کہنا ابا جان مجھے لال جوڑا فلانے مارٹ کا چاہیے، ابا جان مجھے فلانی مراٹ کا چاہیے، بلکہ باؤں کے ہاتھوں پر محنت کے ہاتھ نشان دیکھ کر لکیریں دیکھ کے ہاتھ چوم کے کہا کرو ابا مجھے یہاں بھی تیری دعائیں چاہیے، سسرال کے اندر بھی تیری دعائیں چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی ہے، کملی والے آج نیا دوپٹہ اڑانے کی کیا ضرورت پڑی؟
حضور نے فرمایا جب رخصتی کے وقت میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر دوپٹہ مجھے سوراخوں والا نظر آیا. اے کوئی دوپٹہ دے دے. اللہ اکبر. جوڑا نہیں مانگا, اللہ غنی فرنیچر نہیں مانگا. اگر یوں کر کے نگاہ اٹھاتے خدا کی قسم جبرائیل 600 پروں پر فاطمہ کا جہیز جنت سے لے کے آ جاتا. یقین جانو اگر یوں نگاہ اٹھاتے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے کہتا محمد بتا تجھے کیا کیا لینا ہے. سونا لینا تو پہاڑ دے دوں گا, چاندی لینی تو پہاڑ دے دوں گا. فرمایا لوگوں پتہ ہے میرے بیٹی کو سادے کپڑوں میں کیوں بیایا؟ اللہ اکبر. بیٹی کا چہرہ دیکھ کے مجھے امت کے غریبوں کی بیٹیاں یاد آ گئی. اگر میں جہیز دوں گا تو کئی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہے گی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر جب وہ دوپٹہ اڑایا حضور نے چلی کو چادر کو کھولا. اللہ اکبر. گلنا شروع کر دیا. ام حبیبہ مائی حفصہ کھڑی تھی. کملی والے کیا کر رہے ہو؟ کپے مت گل کے امت کو بتاؤں گا. میں گوٹی نہیں گر رہا, میں پیمت گر رہا ہوں. میں چاندی کے نگینے نہیں گر رہا, میں پیمت گر رہا ہوں. پھر بیٹی کے سر پہ یوں کر کے چادر رکھی اور سینے سے لگا کے رو کے دکھایا. ام سلمہ کہتی ایسا روئے ہم نے ایسا کبھی بیٹی کا باپ کو روتے نہ دیکھا. رو کے فرمایا بیٹی یہ 17 پیمت والی چادر اپنے ہاتھ سے پہنا رہا ہوں, اسے پہل کے صبر کر لے. وعدہ کر رہا ہوں قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, قیامت کا دن ہوگا انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردار کا تاج محمد تجھے اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا. پھر یہی وجہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا. اما فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے فجر کی نماز کے بعد میں گھر آیا, میں نے آ کر دیکھا سارے کام کر رہی ہے, ادھر آٹا بھی گوندھ رہی ہے, ادھر جھاڑو بھی دے رہی ہے, ادھر کپڑے لتے کر رہی ہے. میں نے کہا فاطمہ ساری رات فاقہ مستی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کا قرآن پڑھا. اے فاطمہ اب تو تھوڑی دیر آرام کر لے. پتہ علی کہنے لگے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ مجھے دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگے علی وقت میرے پاس بڑا تھوڑا ہے, مجھے سارے تیرے کام کرنے دے, میرے بعد تیرے کام کون کرے گا؟ حضرت علی کہنے لگے میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا. میں نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے میں اٹھا کے دے گیا اور جا کے میں نے فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کہتے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا ساتھ مرنے جینے کا وعدہ کیا تھا. اے فاطمہ کیا بات ہے؟ علی تجھے کیا پتا؟ اللہ اکبر. فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کے لیے اللہ اللہ کر رہی تھی, میری آنکھ بند ہوئی, میرا ابا میرے خواب میں آ گیا اور کہا فاطمہ مجھے پتہ ہے 4 دن کا فاقہ القریب میرے پاس آئے گی, محمد دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہا ہے. اے علی پتہ ہے میرا وقت آ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اکھیاں برسنے لگی. جب گھر والا اور گھر والی دونوں رونے لگے, حضرت حسن حسین آئے, ایک نے ابا کا دامن پکڑا, ایک نے ابا کا ہاتھ پکڑا. کہا ابا ابا کیا بات ہے؟ سیدہ نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا جاؤ نانے کے روزے پہ جا کے میرا سلام کہہ کے آؤ, اپنا سلام کہہ کے آؤ. جب یہ سزا دے گئے روتے ہوئے دوڑے واپس آئے, دونوں نے ماں کے سینے پر سر رکھا اور رو کے کہنے لگے امی کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ نانا ابو کے پاس سلام کرنے گئے تھے, نانا بڑے افسردہ ہیں اور کہہ رہے جاؤ بچوں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو, محمد کا روزہ تو تمہیں نظر آئے گا, آج کے بعد ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. اے علی میں جا رہی ہوں چھوڑ کر, میں تجھے اجازت دے رہی ہوں, میرے بعد جس سے چاہے شادی کر لینا. امامہ کا انتخاب کیا, زینب کی بیٹی کا کر لینا. میرا ابا پابندی لگا کے گیا تھا, ابو جہل کی بیٹی پسند آ گئی حضرت علی کو, پیغام مدینے میں پہنچ گیا, علی شادی کرنے لگا ہے. سیدہ ننوں کو اٹھا کے گھر آ گیا. ابو کا کیا ہوا؟ کہ علی کہہ رہا ہے میں دوسری عورت تیرے پہ لاؤں گا. رحمت والے نبی اٹھے اور جا کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے, سارے مدینے والوں کو اکٹھا کر لیا, مسجد نبوی کھچا کچ بھر گئی. آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا علی تو نے یوں کہا کہ میں فاطمہ کے اوپر بیٹی دوسری عورت لے کے آؤں گا. سر جھک گیا. اللہ کے نبی آپ نے تو شادیوں کے لیے کہا ہے. کہا علی یہ حکم ساری کائنات کے مردوں کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں. اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے گھر میں موجود ہے, اے علی محمد ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں, جب تک فاطمہ تیرے گھر میں موجود ہے فاطمہ کے اوپر دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں.
حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہوا اور کہہ رہی ہے علی علی کا جی کہ میں جو ابا منع کر کے گیا تھا میں کہتی میرے بعد شادی کرنا. اے علی ایک آرزو ہے، اے علی میرے سے ایک وعدہ کر کا. کیا؟ یوں نہیں کا روزانہ قبر پہ آئے گا، یوں نہیں کا روزانہ قرآن پڑھ کے بخشے گا. اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، علی دوسری بیوی آنے کے بعد فاطمہ کی نشانی نہ بھول جانا. اے علی تجھے اجازت دیتی ہوں 29 دن نئی بیوی کے ساتھ گزارنا اور ایک رات ان نندوں کے ساتھ گزارنا. اے علی اس نیت سے کہ تیری پہلی بیوی کی نشانی ہے. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ پتا تھا امت میں مرض آئے گا، دوسری شادی کے بعد پہلے یتیموں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیں گے. اللہ اکبر. فرمایا علی ان کا خیال کرنا، 29 دن ایک عورت کے ساتھ گزاریو، ایک رات اس کے ساتھ گزارنا. اے علی دوسرا وعدہ، اے علی دوسرا وعدہ. اللہ اکبر. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ بتا دوسرا کیا وعدہ. اے علی ساری زندگی تیرے ساتھ میرے وقت گزارا، تجھے وہ وقت یاد ہے مصلی تیرا ادھر میرا ادھر. علی تو بھی چارچا دل کے فاقے میں، میں بھی چارچا دل کے فاقے میں. اے علی تجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے فاقوں کا میرے باپ کو پتہ لگتا میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے چلا جاتا اور کہتی بیٹی، اب کہتے بیٹی اللہ نے جنت کا دسترخوان سجا رکھا ہے. اے علی گواہ لا میں نے آج تک تیرے سے پانی کا گلاس نہیں مانگا. اے علی تو نے راتوں کو مجھے اٹھایا، جو خدمت کروائی میں حاضر. دل کے اجالے میں حضرت علی بھی رو رہے ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے علی ایک بات کا جواب میری جھولی میں ڈال دے، ایک بات کا جواب کہ میں نے تیرے سے کپڑے لگتے کا کبھی سوال نہیں کیا، کیونکہ ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا کہ فاطمہ میں علی کے گھر بھیج رہا ہوں اور علی کی حالت کو مجھے پتہ ہے. اے فاطمہ پیٹ پہ پتھر برداشت کرنا، کبھی علی سے روٹی کا سوال نہ کرنا، کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا. اے علی تجھے پتہ ہے باپ دروازے پر آیا تھا میرے سر پر ڈالنے کے لیے چادر کوئی نہیں تھی. حضرت علی کہنے لگے صدقتا سچ کہہ رہی ہے. فاطمہ بتا کہ ابا سے جا کے ملاقات کروں گی، اس بات کی ضمانت جھولی میں دے دے کہ میں نے دنیا کے بارے میں تیرے سے سوال کوئی نہیں کیا. حضرت علی روتے بھی جا رہے ہاں کرتے جا رہے. سیدہ فاطمہ نے وہ ماں خدیجہ کی یاد تازہ کی، ایک کپڑے کو اپنی قمیض کے دامن کو کونے سے پکڑا، دوسرا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کل ایک اور بات کی ضمانت دے دے. اللہ اکبر. حضرت علی کہنے لگے کس بات کی ضمانت؟ کہ ایک بات کی ضمانت دے دے، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں اس وقت سے جب سے آئی ہوں اس وقت سے لے کر اب تیرے گھر سے جا رہی ہوں. اے علی ایک بات کی ضمانت دے دے، جو میں نے تیرے سے خدمت کی تو اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کہتے رو رو کے میری ہچکی بچ گئی. میں نے کہا فاطمہ اتنا نہ رلا، فاطمہ اتنے آنسو نہ نکال. پھر میرے ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں کہا یا اللہ جب خدیجہ نے سوال کیا تیرے محمد نے آنکھ اٹھا کر تیری طرف دیکھ کے کہا تھا یا اللہ آج وہی بات کہتا ہوں، یا اللہ میں زمین پر فاطمہ سے راضی ہو گیا، عرش والا فاطمہ سے تو بھی راضی ہو جا. یہ داستانیں سنایا کرو جو ازواج مطہرات یا صحابیات کے قصے یا صحابہ رسول کے قصے اپنے گھر میں سنایا کرو تاکہ ہماری زندگیوں کا رخ بھی بدلے، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے ہمارے بڑے کون تھے، ہمارے آباء و اجداد کون تھے جن کو کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے ایسا بنایا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے ہیں. اللہ نے اتنے چمکتے ان کے ایمان ان کی زندگیوں کو بنایا. آج نیت کر کے اٹھو صرف اس مجمع کے اندر اس مجلس کے اندر بیٹھ کے رونا رونا نہیں، بلکہ یہ رونا میری اور آپ کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ رونا میرے اور آپ کے گھر کے وہ دروازے کھول دے جس گھر کے دروازے سے خدا کے قرآن کی بہاریں آتی ہے، مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. آج نیت کرو میرے عزیزو، زندگی کے اندر ہم جو زندگی گزاریں گے اللہ اکبر نبی کے غلام بن کے گزاریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن کے گزاریں گے. جیسے ہم شادیوں کے اندر جیسے غمیوں کے اندر پوچھتے ہیں میت کو دفنانے کا کفن پہنانے کا طریقہ کیا، ایسے شادیوں میں پوچھنا چاہیے بیٹوں کے سواتے پر سیرا سجانے کا اور بیٹیوں کو رخصت کرنے کا طریقہ کیا. آج نیت کرو انشاءاللہ وہ نوجوان جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی، آج نیت کرو انشاءاللہ سنت کے مطابق شادیاں کریں گے. پکی بات کرتے ہو؟ کوئی مہندی کے فنکشن میں ناچ گانا کوئی نہیں،
سچے دل سے جس کی شادی نہیں ہوئی، آج اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ کھڑا کرے، دوست مجھے جتنا کہے، رشتہ دار کہے، میں انشاءاللہ نکاح مسجد کے اندر کروں گا اور مہندی کے فنکشن میں کوئی پروگرام ناچ گانے کا نہیں کروں گا، کرتے ہو وعدہ انشاءاللہ تعالیٰ؟ کون کون کرتا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی؟ پکا وعدہ، ہاں بوڑھے نہ کھڑے کرو، چلو اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے کھڑے کر لو، کون سا ہوڈی ہے، ہاں جی ماشاءاللہ، جن کی نہیں ہوئی وہ کھڑے کرو بھائی، پکی بات انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنی شادیوں میں ناچ گانا نہیں کریں گے، اور اس خرافات کا اثر خدا کی قسم اولاد کے جوان ہونے تک پڑتا اور ملتا رہے گا، اور اس خرافات کا اثر قبر تک جانے تک پڑتا رہے گا۔ میرے پاس آپ کیا سمجھتے ہو ناچ گانے کو؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری زندگیاں کامل اور کندن بنائے، اور اس میں رسول اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔